ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، یہ جنت والی بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پتے کی بات ہے، سنیں گے نا سب، توجہ سے سنیں گے نا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کون سی نماز؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، سننا بالکل پیاری روایت۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے یوں دروازے سے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا چل رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول بھی چل رہے اور حضرت عمر بھی چل رہے۔ اچانک حضرت عمر کی نظر پڑی کہ سامنے کوئی آ رہا ہے۔ کون؟ ہاں، حضرت عمر کی نظر پڑی کوئی آ رہا ہو، کتنا لمبا اور کتنا چوڑا اور کتنا موٹا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے دیکھنے کے لیے اپنی گردن یوں اوپر اٹھانی پڑی اور یہ سامنے سے آ رہا اتنا لمبا چوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فصیح تو کثیرہ، حضرت عمر فرماتے میں تو بہت گھبرا گیا کہ میں نے انسان تو دیکھا لیکن اتنا لمبا چوڑا انسان اور اتنا ہٹا کٹا اور اتنا موٹا انسان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فرماتے میں بہت گھبرا گیا، میرے بازو میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عمر کہتے میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، سامنے دیکھیں تو صحیح، سامنے دیکھیں تو صحیح کون آ رہا؟ ارے قربان جب ہمارے نبی سے بڑھ کر بلند حوصلے والے کون ہوں گے، ہمارے نبی سے بڑھ کر شجاعت والے کون ہوں گے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں کی اور عمر کو کہا عمر آنے دو، یہ مدینے کے جناتوں کا سردار ہے، آج مجھ سے قرآن سیکھنے کے واسطے آ رہا ہے۔ چلو وہ آ رہے کون؟ اور حضرت عمر فرما رہے دیکھ دیکھ کر میرے کو پسینہ، اس لیے وہ تو قریب آ گئے، قریب آ گئے، آ کے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب، بھائی حضرت عمر فرماتے میں اللہ کے رسول کے بالکل قریب، اس لیے میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل قریب آ گئے، جنات ہو لمبے چوڑے ہٹے گٹے اور کہاں تک ان کی لمبائی اور کہاں تک ان کی چوڑائی۔ لیکن میرے دوستوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اس جنات کو پوچھا، جنات کو سب سے پہلا سوال پوچھا مسموک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جنات نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ کہا میرا نام ہے حامہ۔ بولو کیا نام ہے؟ حامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا نام تو پتا ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ اتنا لمبا چوڑا جنات، اس نے کہا اللہ ادری، مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندازہ تو ہوگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، چلو تم کو صحیح نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کتنی ہے لیکن اندازہ تو ہوگا نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری عقل حیران ہو گئی جب ہمارے نبی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو انہوں نے کیا کہا، میرے کو میری عمر تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس دن حضرت آدم کے بیٹے حضرت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں وہیں پر موجود تھا۔ کیسی لمبی عمر ہوگی بھائی، جب حضرت آدم کے بیٹے حضرت قابیل، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو وہ ہمہ کہتا ہے اس وقت میں تھا، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اچھا بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا میں بتاؤں گا، آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو یاد کرو گے انشاءاللہ؟ اس کی ایک ایک بات سنو گے نا بھائی، کن کی بات میں بتا رہا ہوں؟ جنات کی۔ نام کیا بتایا؟ ہمہ۔ عمر کیا بتائی؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ اب سنتے جانا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کس سے پوچھا؟ وہ جنات سے پوچھا۔ میں اصل آپ کو توحید پہ لانا چاہتا ہوں، جنات پہ لے کر جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ سنو میرے پیارو، ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ سنتے جانا، وہ جنات کیا نام کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ارے بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو گے خدا جنت میں ایک پودا لگائے گا، تو بڑے بڑے پودے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں میرے ساتھ میں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے اپنا نام بتا دیا، تم نے اپنی عمر بتا دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جنات نام تھا حامہ۔ بولو کیا نام تھا؟ حامہ۔ انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح کا زمانہ مجھے ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ہود کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت لوط کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت صالح کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اور اس عامہ نے اس جنات نے یہاں تک بتایا کہ جب حضرت
کی خدمت کے لیے مجھے کو مقرر کر دیا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا مجھے کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا ان کی خدمت کے لیے بھی مجھ کو مقرر کیا گیا. حضرت یونس کو 40 دن اور 40 رات جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے مجھے مقرر کیا. اب سننا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخر میں وہ حامہ نے بولو کون جنات نے کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی ایک بات عرض کر دوں، میرے پیارے نبی ایک بات عرض کر دوں. میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، لیکن ہر نبی نے مجھے ایک بات کہی. کہہ دو سبحان اللہ. وہ حضرت حامہ جنات نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت سے نبیوں سے ملاقات کی، ہر نبی نے مجھے یہ بات کہی کہ اگر آخری پیغمبر محمد سے تیری ملاقات ہو جائے، اگر آخری پیغمبر مجتبیٰ سے تیری ملاقات ہو جائے، آخری پیغمبر مصطفیٰ سے تیری ملاقات ہو جائے، ہر نبی نے کہا ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. چلو یہاں تک بات ہوئی. اب ہمارے آقا صاحب نے چوتھا سوال پوچھا. 3 سوال ہو گئے نا. چوتھا سوال وہ حضرت حامہ سے پوچھا آئے کیوں بھائی میرے پاس آئے کیوں؟ کہا سننا جواب سننا کیوں آئے. آج ہمیں یہ مدرسے کی اہمیت کا پتہ چلے گا. وہ حامہ جنات تھے اور ہم تو اس کی عمر کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ارے ہم ان کی عمر کا مقابلہ کر سکتے؟ ہم تو 50-60 سال 80 سال میں تو وکٹ گری جاتی ہے. وہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ابھی تک. ہمارے آقا صاحب نے چوتھا بھائی سوال سمجھ میں آیا نا. پہلا سوال پوچھا تمہارا نام کیا تو مل گیا. کیا نام ہے؟ حامہ. عمر کتنی تو عمر کا پتہ چل گیا. نمبر 3 یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم نے ان کے بعد کیا کیا. اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا کہ تم آئے کیوں، تمہارا پرپس کیا ہے آنے کا، تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا. وہ جنات حضرت حامہ نے اتنا پیارا جواب دیا ان موسیٰ قد علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل فعلمنی القرآن. کہہ دو سبحان اللہ. جو لوگ عربی جانتے وہ سمجھ گئے. ہمارے آقا نے کیا پوچھا ہمارے آنے کا مقصد کیا، یعنی تم آنے کے بعد اتنے لمبے چوڑے اچانک ہمارے سامنے آئے کیوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل فعلمنی القرآن. وہ حضرت حامہ جنات نے جواب دیا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے تورات کا کچھ حصہ سکھا دیا. جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا انہوں نے مجھے انجیل کا کچھ حصہ سکھا دیا. میرے پیارے نبی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے. آپ مجھے بولو نا ساتھ میں آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے. یعنی قرآن کی فکر حضرت حامہ کو ہے جو اتنی لمبی عمر والے اور ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے کی کوئی فکر. کیا فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے انجیل سکھائی، اور جب آپ کا زمانہ آیا ہے اور آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ پر جو کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، تو آپ مجھے قرآن کا کچھ حصہ سکھا دیجیے. قرآن کا کچھ حصہ. چلو سیکھنے کی بات آ گئی نا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 5ویں بات. 4 بات ہو گئی. 5ویں بات ہمارے نبی نے کہا فرمایا قرآن سیکھنا ہے. قرآن سیکھنا ہے. قرآن سیکھنا ہے تو بیٹھ جاؤ. ہمارے آقا نے کہا بیٹھ. چلو بیٹھ. اچھا مجھے ایک بات بتا یہ ہمارے نبی کی شان کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. بازو میں کون بیٹھے؟ یعنی پورا مجمع بولے نا کون بیٹھے؟ حضرت عمر بیٹھے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنے لمبے ہیں جنات یہ بیٹھیں گے پھر بھی ان کا سر تو کھمبے کی طرح اوپر ہی ہوگا. بھائی اتنے لمبے جب بیٹھیں گے لیکن حضرت عمر جو بازو میں سنا وہ کیا فرماتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیسے وہ سامنے بیٹھ گئے. سنو جیسے وہ سامنے بیٹھ گئے حضرت عمر کہتے میں حیران ہو گیا کہ ان کا سر نیچے ہو گیا اور میرے نبی کا سر مبارک اوپر ہو گیا. حالانکہ ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے. حضرت عمر کہتے میں بھی بیٹھ گیا. جلس تو میں بھی بیٹھ گیا اور ہمارے آقا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے اور وہ جنات بھی بیٹھ گئے. اب ظاہر بات ہے جو لمبا ہوگا اس کا سر اونچا ہوگا. لیکن حضرت عمر کہتے میں تو اور گھبرا گیا کہ ابھی تک تو اتنا اونچا تھا لیکن جب بیٹھے تو ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارے نبی کا سر مبارک. تو حضرت عمر سنو یہاں پر توجہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال پوچھا. توجہ دے دے ادھر بہت کام کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال پوچھا اللہ کے رسول سنو. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے. اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے لیکن ان کا سر نیچے ہو گیا اور آپ
واسطے بیٹھے ہیں، یہ سیکھنے کے واسطے آئے ہیں، ہم سکھانے کے واسطے بیٹھے ہیں، اور ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارا سر اوپر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے کہ جو سیکھنے والا ہوگا اسے نیچے لینا پڑے گا، اور پڑھانے والے کا سر اللہ ہمیشہ اوپر رکھے گا۔ اسے ہم کو بھی سبق ملا، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا چاہیے، بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب ایک آخری سوال جس کی وجہ سے ہم نے یہ پورا جنات والا واقعہ شروع کیا، بھائی آخری سوال سنا، بہت پیارا سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازو میں بیٹھے، ان کو خیال آیا کہ حضرت موسیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ بولو نا، تورات کا علم بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ انجیل۔ اب یہ ہمارے نبی کے پاس آئے ہیں اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تفکرت کثیرا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت سوچا کہ میرے نبی کون سی آیت سکھائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی جو سکھائیں گے وہ اتنا مدعے والا کلام ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے نبیوں سے مل کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس تورات سیکھ کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل سیکھ کر آئے، اب نبی کے پاس قرآن سیکھنے آئے، آخر ہمارے نبی کون سی آیت ان کو سکھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرے نبی نے سکھانا شروع کیا، حضرت عمر فرماتے میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میرے نبی نے سورہ رحمان کی آیتیں سکھائی، اور وہ آیتیں سکھائی جس میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، اللہ نے وحدانیت کو بیان کیا، اور جب ہمارے نبی نے وہ آیتیں سکھا دی اور وہ جنات جانے لگا، وہ حضرت عامہ جانے لگا، ہمارے نبی نے فرمایا عمر اس نے اپنے دل میں توحید کو بٹھا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں سارے جناتوں میں پہلے یہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ تو کون سی آیت ہمارے نبی نے سکھائی؟ سورہ رحمان کی توحید والی، بولو کون سی آیت؟ اور واقعتاً سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے نا، ارے بولو نا پیاری سورت ہے نا، قرآن کی دلہن ہے نا سورہ رحمان۔ ہمارے نبی نے کون سی آیتیں سکھائی؟ بس وہی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ میرے سامنے پڑھو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنات کو توحید کا سبق سکھایا، کون سی آیت سکھائی؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حامہ کو سب سے پہلے سکھایا کہ حضرت حامہ اقرار کرو دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع بولے دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ دونوں مغرب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ دونوں سمندروں کو ملانے والا کون؟ اللہ ہی۔ دو سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمندر کو لائے، ایک سے میٹھا پانی آئے، دوسرے سے کھارا پانی آئے، لیکن خدا کی قدرت ہے میٹھا پانی آتے آتے سمجھ جائے، کھارا پانی آتے آتے سمجھ جائے، دونوں کو رکانے والا اللہ۔ اللہ فرماتے میری قسم، میری قدرت دیکھو، میٹھے پانی کا قطرہ کھارے میں داخل نہیں ہوگا، کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وما يستوي البحران۔ بہت بہت یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ آج ہم سب لوگ طے کریں گے بھائی توحید پر سب رہیں گے انشاءاللہ۔